فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 324، عنوان ہے خروج، نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 325 پر ہے۔ روایت ابو ذر نے بیان کیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اس پر رشک کریں گے جس کے عیال و اولاد نہ ہوگی، جیسا کہ آج اس پر رشک کرتے ہیں جس کے 10 لڑکے ہوں۔ اور جب بازار سے جنازہ گزرے گا تو لوگ اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کاش کہ اس مردے کی جگہ ہم مر جاتے۔ عبادہ بن صامت نے کہا، ابو ذر، یہ عجوبہ ہے۔ کہا کہ ہاں، جتنا تم خیال کرتے ہو اس سے بھی بڑا عجوبہ ظاہر ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ قرآن گائیں گے اور استخفاف کریں گے۔ جو اس زمانے میں ہو وہ ان سب لوگوں کی شر سے پناہ چاہے۔ پھر فرمایا، اس زمانے میں جاڑے کی ٹوپیاں ظاہر ہوں گی اور لوگ سود کے استعمال سے نہیں شرمائیں گے۔ اس وقت دین پر قائم رہنے والا 50 انسانوں کے برابر اجر کا مستحق ہوگا۔ اور ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ اس وقت عورتوں کے مہر اور گھوڑوں کی قیمت میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور قیامت تک کمی نہ ہوگی۔ صفحہ نمبر 326 ہے اور عنوان ہے خطبہ اجماع۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیتے ہوئے مختلف جنگوں اور فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس طویل بیان کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنے بھائی کا انکار کرے گا، بیٹا اپنے باپ کو عاق کر دے گا اور عورتیں اپنے شوہروں کی مذمت کریں گی اور مائیں اپنی لڑکیوں کا مذاق اڑائیں گی۔ فقہا جھوٹ اور دروغ بیانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ علماء رشک اور شبہ کی طرف مائل ہوں گے۔ پوشیدہ چیزوں سے پردے اٹھ جائیں گے اور سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا، اے ولی اللہ، زندوں کی طرف متوجہ کیجیے، اس وقت ہمارا قائم جو پردہ غیب میں ہوگا وہ ظہور کرے گا، تو روح اس کے پاس آئے گی اور اسے کتاب مبین اور انبیاء کی میراث دیں گے۔ اس وقت اس کے پاس گواہی دینے والے موجود ہوں گے اور ان کی سربراہی عیسیٰ ابن مریم کے پاس ہوگی، اور پھر یہ لوگ خانہ خدا میں بیعت کریں گے۔ یہ خطبہ شیخ محمد رضا لبیسی نے شیعہ والراجیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 اور 146 پر، دوحۃ الانوار تالیف شیخ محمد یزدی صفحہ نمبر 133 سے نقل کیا، اور پورا خطبہ نقل کرنے کی بجائے اپنے موضوع سے متعلق جز نقل کیا ہے۔ دوحۃ الانوار
میرے پاس نہیں ہے، ورنہ مذکورہ جنگوں اور فتنوں سے علامات پر مزید روشنی پڑ سکتی تھی۔ میں نے منقولہ خطبے سے فقط وہ جز تحریر کیا جو علامات سے متعلق ہے۔ صفحہ نمبر 328، عنوان ہے خروج سفیانی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ پھر عرب اور عجم رائیوں میں اختلاف اور افتراق ہوگا، وہ بھی یعنی رائے دینے والوں میں، وہ بھی اختلافات میں الجھے ہوئے ہوں گے کہ اقتدار نسل ابو سفیان کے ایک شخص تک پہنچ جائے گا جو دمشق کی وادی یا یابس سے خروج کرے گا، تو دمشق کا حاکم وہاں سے فرار کر جائے گا اور اس کے گرد قبائلی عرب جمع ہو جائیں گے، اور ربی، جرہمی اور اسب وغیرہ خروج کریں گے اور فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ پھر سفیانی ان میں سے ہر جنگ کرنے والے پر غالب آ جائے گا، تو جب تک ایک قائم چین اور ملتان سے آ کر خراسان میں آرام کرے گا تو سفیانی اس کی طرف اپنا لشکر بھیجے گا، لیکن وہ لوگ اس پر غالب نہیں ہوں گے۔ پھر ہم میں سے ایک قائم جیلان میں قیام کرے گا اور شیعان عثمان کو دفع کرنے میں مشرق اس کی مدد کرے گا، اور ابرودیلم کے لوگ اس کی موافقت کریں گے، اور اس سے انہیں نعمتیں اور سہولتیں ملیں گی، اور میرے بیٹے کے لیے پرچم بلند ہوں گے، اور انہیں مختلف علاقوں میں ہرائے گا، اور بصرہ آ کر شہر کو تباہ کر دے گا اور کوفے کو آباد کرے گا۔ اس وقت سفیانی اس سے جنگ کا ارادہ کرے گا اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ چلے گا۔ تو جب ہزاروں آمادہ ہو جائیں اور صفیں استعادہ ہو جائیں اور مینڈھا اپنے بچے کو قتل کر دے تو خون کا انتقام لینے والا مر جائے اور دوسرا کھڑا ہو جائے، پھر یمانی سفیانی سے جنگ کے لیے کھڑا ہوگا اور نصرانی قتل ہو جائے گا، تو جب کافر اور اس کا فاجر بیٹا دونوں ہلاک ہو جائیں اور صحیح رائے رکھنے والا بادشاہ مر جائے اور اس کا نائب بھی اسی راستے پر چلا جائے تو دجال خروج کرے گا اور گمراہی و فریب دیہی میں کمال حاصل کرے گا۔ پھر حکمرانوں کا حاکم، کافروں کا قاتل اور مرکز امید بادشاہ ظاہر ہوگا، جس کی غیبت میں عقلیں متحیر ہوں گی، اور اے حسین، وہ تیری نسل میں نواں ہوگا، وہ رکن اور مقام کے درمیان ظاہر ہوگا، زمین پر پست افراد کو ختم کرے گا۔ مبارک ہو ان مومنین کو جو اس کا زمانہ پائیں گے اور اس کے عہد حکومت میں رہیں گے اور اس کی قوموں سے ملاقات کریں گے۔ صفحہ نمبر 331، خروج۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی، خراسانی اور یمانی، ان تینوں کا خروج ایک ہی سال، ایک ہی ماہ اور ایک ہی دن میں ہوگا۔ ان تینوں جھنڈوں میں یمانی سے زیادہ ہدایت کرنے والا جھنڈا کوئی نہ ہوگا جو حق کی طرف ہدایت کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد کے قیام سے قبل 5 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 خروج یمانی، نمبر 2 خروج سفیانی، آسمان سے ایک منادی کی آواز، اور چوتھا بیدہ میں زمین کا دھس جانا، اور 5واں قتل نفس زکیہ۔ کمیل ابن زیاد نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام کی علامتوں میں سے چند یہ بھی ہیں کہ فرزند حسن کا مکہ سے خروج، کوفے میں ایک مرد فاطمی کا قتل، قبور ائمہ کا خراب کیے جانا، ایک مرد تبری کی حکومت، اسلامی لباسوں کا تبدیل ہو جانا، سنن نبوی کا متغیر ہو جانا، لوگوں کا مذہب مزوکیت کی طرف میلان۔ آگے مؤلف لکھتے ہیں کہ میرے ذاتی کتب خانے میں مفاتی الکنوز، نظام العلماء طباطبائی کا ایک نسخہ جو کہ تہران سے شائع ہوا 1298 ہجری موجود ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 392 پر کسی شخص نے 1347 میں یہی روایت اپنے ہاتھ سے نقل کی ہے۔ علامات وہی ہیں لیکن ترتیب مقدم اور مؤخر ہے۔ وہ ایک جملے میں اضافہ ہے اور وہ یہ کہ مرد فاطمی کوفے کے پل کے قریب قتل کیا جائے گا۔
مفاتیح الکنوز کا یہ نسخہ میرے پاس ہے. اس کے صفحہ نمبر 395 کے بالائی حاشیے پر 29 جمادی ثانیہ 1347 ہجری کو کسی نے یہ عمارت تحریر کی ہے. کتاب الاسرار سبزواری میں مذکور ہے کہ ظہور کی علامتوں میں سے یہ علامتیں ہیں کہ جب پردہ اٹھ جائے اور عورتیں جواں مردوں کی طرح نکل پڑیں اور کتاب خدا کے احکام بدل دیے جائیں، تو اس بات کی توقع رکھو کہ تم پر بلا اس طرح نازل ہوگی جیسے بادل سے پانی برستا ہے، اور قطب القطاب کے قیام کی توقع رکھو. صفحہ نمبر 334. عنوان ہے خروج اصحب جرہمی قحطانی، اور یہاں پہ اصحب جو ہے الف صاد حلوے والی ہے اور بے، جرہمی جیم رے دو چشمی ہے، میم چھوٹی ہے، قحطانی قاف حلوے والی ہے، تو نون چھوٹی نہیں. کعب الاحبار نے کہا کہ زمین پر عیسیٰ کا نزول حتمی ہے، لیکن اس سے قبل کچھ علامات اور کچھ فتنے ظاہر ہوں گے. سب سے پہلے جو خروج کر کے شہروں پر غالب آئے گا وہ اصحب ہے، جو بلاد جزیرہ سے خروج کرے گا. پھر اس کے بعد جرہمی شام سے خروج کرے گا، اور قحطانی بلاد یمن سے خروج کرے گا. کعب الاحبار نے کہا کہ ابھی یہ تینوں اپنے اپنے علاقوں میں ظلم سے غالب آئیں گے کہ اتنے میں دمشق اور ایک قول کے مطابق شام کی ایک وادی سے ایک شخص اپنے ننھیال والوں یعنی بنی کلاب کے ساتھ خروج کرے گا. اس کا نام معاویہ بن عتبہ ہوگا. اس کا قد میانہ، آواز بلند اور اس کی ناک طویل ہوگی. جو اسے دیکھے گا یک چشم سمجھے گا. وہ ابتدا میں زہد و تقوی کا اظہار کرے گا، اور جب اس کا اقتدار مسلم ہو جائے گا تو ایمان اس کے قلب سے محو ہو جائے گا. وہ خون ریزی کرے گا، مساجد جمعہ اور جماعت کو معطل کر دے گا. اس کے زمانے میں ہر شہر میں کفر و فسق کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ فساق و فسوق و فجور کر لیں گے، اور دنیا میں قتل کی کثرت ہو جائے گی. اس وقت اہل مکہ جمع ہو کر سفیانی کو خدا کے عذاب کا خوف دلائیں گے تو وہ ان کے قتل کا حکم دے دے گا، اور سارے علاقوں میں علماء اور زہاد کو قتل کرائے گا. اس وقت لوگ قریش کے شخص کے پاس جمع ہوں گے جو آل رسول سے ہوگا. وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور سفیانی کی ہلاکت کی خواہش کریں گے. صفحہ نمبر 336. خروج مغربی. کعب الاحبار نے کہا کہ خروج مہدی علیہ السلام کی علامت وہ جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے خروج کریں گے، اور ان کا سردار کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا. تو جب اہل مغرب اہل مصر پر حملہ آور ہوں گے تو اس وقت شام والوں کے لیے قبریں زمین کی سطح سے بہتر ہوں گی. صفحہ نمبر 337. عنوان ہے بغداد خروج حمدانی. عمر ابن سعد نے سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم اس وقت تک قیام نہیں کرے گا جب تک کہ دنیا کی آنکھ نہ پھٹ جائے اور آسمان پر سرخی ظاہر نہ ہو جائے، اور یہ سرخی عرش اٹھانے والوں فرشتوں کے آنسو ہوں گے جو اہل زمین کے لیے جاری ہوں گے، یہاں تک کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توفیقات الہی سے دور ہوں گے اور میرے فرزند کی طرف دعوت دیں گے، لیکن وہ خود میرے فرزند سے بیزار ہوں گے. وہ لوگ پست فطرت اور اللہ سے دور ہوں گے اور اشرار پر مسلط ہوں گے، جابر اشخاص کے درمیان فتنہ پھیلانے والے ہوں گے اور بادشاہوں کو ہلاک کرنے والے ہوں گے. یہ لوگ شہر کوفہ کے قریب ظاہر ہوں گے. ان کا سردار ایک سیاہ رنگ اور سیاہ دل شخص ہوگا. وہ بے دین ہوگا، خدا سے دور ہوگا، وہ عیب دار، بخیل اور پرخور ہوگا. وہ بدترین نسل اور بدکار ماؤں سے پیدا ہوگا. میرے غائب فرزند کے ظہور کے سال اللہ اسے بارش سے سیراب نہ کرے. میرے فرزند کا پرچم سرخ اور علم سبز ہوگا. وہ دن ان ناامید لوگوں کے لیے عجیب دن ہوگا جو انبار اور ہیت کے درمیان ہوں گے. اس دن سیلم و اکرا اور پستینیت لوگ ہلاک ہوں گے. فرعونوں کا شہر، جباروں کا مسکن، ظالم حکمرانوں کی پناہ گاہ
بلاد ننگ اور آر کا مرکز تباہ ہوگا۔ اے عمر ابن سعد، رب علی کی قسم وہ بغداد ہے۔ خدا لعنت کرے بنی امیہ کے گناہ گاروں اور بنی فلاں عباس پر۔ یہ خائن لوگ میری نسل کے پاکیزہ افراد کو قتل کریں گے اور ان کے لیے میرے حق کا خیال بھی نہیں کریں گے، اور میری حرمت رکھنے کے لیے وہ اپنے اعمال میں اللہ سے بھی خوف نہیں کریں گے۔ ایک دن بنی عباس تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اس وقت وہ حاملہ کی طرح چیخیں گے۔ افسوس ہے بنی عباس کے متعابین پر اس جنگ سے جو ناہوند اور دینوار کے درمیان ہو۔ وہ علی کے فقیر شیعوں کی جنگ ہوگی۔ ان کا سردار ہمدان کا ایک شخص ہوگا، اس کا نام رسول اللہ کے نام پر ہوگا۔ اس کا جسم معتدل اور اخلاق اچھا ہوگا، اس کے رنگ میں تازگی اور آواز میں ہنسی کی کھنک ہوگی۔ اس کی مونچھیں گھنی ہوں گی اور اس کی گردن قوی بال بنے ہوئے ہوں گے۔ اگلے دانتوں میں کشادگی ہوگی اور اپنے گھوڑے پر 14ویں کے چاند کی طرح جو بادل سے ظاہر سوار ہوگا۔ وہ اللہ کے لیے دین کا گرویدہ ہوگا۔ یہ عرب کے بہادر ہوں گے جو مکروہ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اس دن ان کے دشمنوں کی تباہی ہوگی۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ یہ حدیث اگرچہ تحریف شدہ اور غلطیوں سے پر ہے اور اس کا سلسلہ سند بھی بدترین خلق خدا عمر ابن سعد لعنت اللہ پر منتہا ہوتا ہے، اس کے باوجود میں نے اسے اس لیے تحریر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضرت قائم علیہ السلام کا تذکرہ دوست اور دشمنوں دونوں نے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 341 ہے اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ نمبر 1، دنیا کی آنکھ کا پھٹ جانا یا پھوٹ جانا غالباً اس بات کا اشارہ ہے کہ کثیر انسانی آبادی ہلاک ہو جائے گی۔ نمبر 2، آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ایسے مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، وہ اس شدت سے ان کا خون بہایا جائے گا کہ اس کے رد عمل کے طور پر آسمان پر ایک سرخی ظاہر ہوگی، جسے ام المومنین علیہ السلام نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کے آنسو سے تعبیر کیا ہے۔ نمبر 3، سرخی ظاہر ہونے کے دوران یا فوراً بعد سیاہ جھنڈوں والا لشکر خراسان سے کوفہ پہنچے گا۔ سوات کوفے سے اس کی ساری مضافاتی بستیاں اور نخلستان وغیرہ مراد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین مذہب سے دور ہوں گے۔ یہ لوگ مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دیں گے، یعنی بظاہر ان کے ماننے والے ہوں گے، جبکہ حقیقت میں آپ سے دشمنی اور بیزاری رکھنے والے ہوں گے۔ نمبر 4، یہ لشکر شریروں، متکبروں اور جابروں اور حکمرانوں پر غالب آ کر انہیں تباہ و ہلاک کر دے گا۔ اس لشکر کا سردار سیاہ چہرہ اور سیاہ دل شخص ہوگا، شجرہ نسب کی روح سے پست ترین اور دین و اخلاق سے دور ترین شخص ہوگا، اور اس کے فوجی بھی بد نسب اور برے لوگ ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ باطل کے 2 گروہوں میں ہوگی، جن میں خراسان سے آیا ہوا کالے جھنڈوں کا لشکر ہے اور دوسرا عراقی لشکر جسے جبابرہ اور اشرار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ نمبر 5، یہ جنگ مذکورہ لشکر اور اعراب و اکراد کے درمیان انبار اور ہیت کے درمیانی علاقے میں ہوگی۔ انبار عراق کا ایک شہر جو فرات کے مشرقی کنارے میں واقع ہے، اور ہیت انبار کے مغرب میں ہے۔ انبار کا پرانا نام اماوی تھا، چند سال قبل اسے تبدیل کر کے انبار کر دیا گیا، اس لیے یہی نام اس کا قدیم ترین نام تھا۔ نمبر 6، اس جنگ کے نتیجے میں بغداد تباہ ہو جائے گا۔ ام المومنین کے عہد میں بغداد کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ آپ کے غیب جاننے کا ثبوت ہے۔ نمبر 7، ناہوند اور دینور کے درمیان بھی جنگ ہوگی۔ ناہوند ہمدان کے جنوب میں اور دینوار ایرانی کردستان کا ایک شہر ہے، جبکہ ہمدان کرمان کے قریب ایران کا مشہور شہر ہے۔ اس جنگ کے سبب بنی عباس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کو ختم کرنے والے لشکر کا سردار ہمدانی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ سید حسنی کے لشکر کا کوئی سردار ہو۔